محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اسلام غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، رہتی دنیا تک باقی رکھنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کا یہی ایک سچا دین ہے۔ اور جو بھی اس دین کی مخالفت کرے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا اور اس کو مٹانے کی، ختم کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوری زندگی مسلسل قربانیاں پیش کی اس دین کے لیے، جان و مال قربان کیا اس دین کے لیے، لمبے لمبے مشکل سفر کیے اس دین کے لیے، بڑی بڑی جنگیں لڑیں اس دین کے لیے، یہودیوں کا مقابلہ کیا، مشرکین کا مقابلہ کیا، عیسائیوں کا مقابلہ کیا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے دور میں اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھیں ان کا مقابلہ کیا۔ تو انہی جنگوں میں سے، غزوات میں سے ایک غزوہ حنین بھی ہے۔ یہ فتح مکہ کے فوراً بعد پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرما دیا، مکے کے اندر آپ کا تسلط قائم ہو گیا، مکے والوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی، ارد گرد کے بہت سے قبیلے بھی مسلمان ہو گئے، لیکن حنین کے علاقے میں رہنے والے بنو حوازن اور اس کے قریب طائف کے اندر رہنے والے بنو ثقیف، یہ اپنے کفر پر اڑے رہے، اور یہ جنگ کے لیے، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہونے شروع ہو گئے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ مکے والے لوگ صحیح طور پر جنگجو نہیں تھے، جنگ لڑنا نہیں جانتے تھے، اس لیے شکست کھا گئے ہیں، ہم جنگجو قوم ہیں، ہم ان مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے اور ان کو شکست دیں گے۔ تو ابھی فتح مکہ سے فارغ ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل گئی، آپ نے اپنے آدمی بھیج رکھے تھے مختلف علاقوں میں کہ باقی قبیلے، باقی لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کون کون مسلمان ہونا چاہتا ہے اور کون کون جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ تو مختلف بڑے بڑے جنگجو قبیلے مل کر وادی حنین کے اندر جمع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ اکرام کو لے کر حنین کی طرف چل پڑے۔ مدینہ منورہ سے آنے والے لشکر کی تعداد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو فتح فرمایا، وہ 10,000 تھی، اور مزید 2,000 جنگجو مسلمان
مکہ مکرمہ سے ساتھ مل گئے، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ساتھ چل پڑے، تو گویا کہ 12,000 کا لشکر یہ تیار ہو گیا، حنین کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب ہم تھوڑے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی، ہم کامیاب ہوئے، اب تو ہم زیادہ ہیں، کیونکہ حنین کے لوگوں کی، جنگجو لوگوں کی تعداد وہ تھوڑی تھی، 4,000 کے قریب وہ تھے، اور مسلمانوں کی تعداد 12,000۔ تو یہ خیال پیدا ہوا، تو یہ بھول گئے کہ اصل فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اسلحہ کے زور پر، تعداد کے بل بوتے پر، مال و دولت کی کثرت کے ساتھ یہ جنگیں نہیں جیتی جاتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور مسلمان تھوڑے ہونے کے باوجود بدر میں غالب آئے اور مکہ مکرمہ میں فتح ہو گیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد تھی۔ تو اللہ ہی کی مدد کو اصل سبب سمجھنا چاہیے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی ہر جنگ میں، ہر سفر میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی مدد کی ہے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لشکروں کو، ان دشمنوں کو شکست دی ہے اور اپنے دین کو غالب کیا ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بھرپور تیاری کرتے تھے، ہر قسم کی احتیاط برتتے تھے، حتیٰ کہ جب مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے تو اس وقت آپ نے خود ہیلمٹ لوہے کا وہ اپنے سر کے اوپر پہنا ہوا تھا، پوری احتیاطی تدابیر۔ اور اسی طرح جب حنین کی طرف گئے ہیں تو اس وقت آپ نے 2 زریں پہنی ہوئی تھیں، لوہے کا لباس جو تلوار کے وار سے، تیر سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ آپ نے ڈبل پہنا ہوا تھا۔ پوری احتیاط اور اسباب کو اختیار کرتے تھے، لیکن مکمل بھروسہ، توکل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے، اور جب فتح ہو جاتی تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اس فتح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے کہ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو حنین کے موقع پر کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا، جس کا قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری کئی جگہوں پر، کئی موقعوں پر، کئی جنگوں میں مدد فرمائی ہے، تمہیں غلبہ عطا فرمایا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی، جنگ حنین کے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح دی ہے، تمہاری مدد کی ہے۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں اپنی کثرت جو ہے یہ بہت اچھی لگی، اس نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا اور اس پر تم اعتماد کرنے لگے تھے۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اس تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وَسَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود اس کے وہ کھلی ہے، وسیع ہے،
تمہیں تنگ نظر آنے لگی۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم منہ پھیر کر بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان والوں پر۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ تو جنگ سے پہلے جو مسلمانوں کو ایک جھٹکا لگا، اس کے اندر بھی سبق تھا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ اور توقع رکھنا چاہیے۔ تو 12,000 کا لشکر حنین کے میدان میں پہنچا تو وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، حنین والے، بنو حوازن، بنو ثقیف، انہوں نے اپنے آدمی راستے میں چھپا کر کھڑے کیے تھے، تو انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ تو مسلمانوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح حملہ ہو جائے۔ تو جب اچانک حملہ ہو جائے تو پھر بے شک حملہ کرنے والے تھوڑے ہی آدمی ہوں تو زیادہ لوگوں کی ایک دفعہ جو ہے وہ دوڑیں لگ جاتی ہیں۔ تو صحابہ اکرام بکھر گئے، بگدڑ مچ گئی اور بظاہر میدان خالی ہو گیا، اور حنین والوں نے سمجھا کہ اب ہماری فتح ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے رہے، آپ اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ شاید آپ بھی بھاگ جائیں گے۔ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور عبد المطلب کا پوتا ہوں، اس کا بیٹا ہوں۔ گویا کہ آپ نے اپنی موجودگی کا اعلان کیا اور اپنے سچے ہونے کا اعلان کیا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کھڑے ہیں، اس کے حکموں کو ماننے والے ہیں، اس کے دین کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہیں۔ ہم یہاں شہید ہو جائیں گے، موت قبول کر لیں گے، لیکن بھاگیں گے نہیں۔ اور 100 کے قریب صحابہ اکرام بھی آپ کے آس پاس جمع تھے 12,000 میں سے۔ لیکن مشرکین کو، بنو حوازن کو، دوسرے لوگوں کو اتنی جرت نہ ہوئی، اتنا حوصلہ نہ پڑا کہ وہ آپ پر حملہ کر سکیں، آپ کے قریب آ سکیں۔ اور وہاں پر آپ کی استقامت اور آپ کی جرت کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی پھر واپس پلٹنا شروع ہوئے۔ آپ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلند آواز سے اعلان کریں کہ سب واپس آ جائیں۔ تو آہستہ آہستہ سارے واپس آنا شروع ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، مقابلہ شروع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر ایک مٹھی کنکریوں کی یہ دشمن کی طرف پھینکی، ہر ایک کی فرمایا کہ آنکھوں کے اندر وہ پڑی اور ان کو نظر آنا بند ہو گیا، وہاں کھڑے ہونا مشکل ہو گیا، مقابلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکر نازل کیے، لشکر بھیجے مسلمانوں کی مدد کے لیے، کافروں کو مارنے کے لیے، ان کو بھگانے کے لیے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ آخر پھر دشمن کو بھاگنا پڑا، بھاگ گئے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر۔ وہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے، بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے،
جانوروں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے کہ ہم ان کی خاطر مقابلہ کریں گے کہ ہم ان کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے۔ آخر ان کو سب کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری بھی دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مال غنیمت جو ہے اس کا بندوبست کیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر پورا شہر آپ نے فتح کیا، لیکن آپ نے وہاں پر مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا نہیں کیا، کیونکہ سب کے لیے عام معافی کا اعلان تھا، تو کسی کا کوئی مال یہ ضبط نہیں کیا گیا۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بعد ہی چند دنوں کے بعد حنین کے اندر مال غنیمت کا بندوبست فرما دیا، اور وہ خود دشمن وہ خود سب کچھ اکٹھا کر کے میدان میں لے کر آئے۔ کتب سیرت کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مال غنیمت مسلمانوں کو دیا۔ 6000 قیدی جو ہیں یہ غلام بنائے گئے، 24,000 اونٹ جو ہے یہ مال غنیمت میں آئے، 40,000 بکریاں یہ مال غنیمت میں آئیں، اور منوں کے حساب سے زیورات اور چاندی یہ مال غنیمت کے اندر آئی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار، تو ان کی تالیف قلبی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ مال دیا تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، اور یہ اسلام پر اور مضبوط ہو جائیں۔ ان کی سرداریاں چھن گئیں، چودراہٹیں ختم ہو گئیں، سب کچھ روب دبدبہ ختم ہو گیا، تو اس کے مداوع کے لیے آپ نے ان کو زیادہ 100 اونٹ تک بڑے بڑے سرداروں کو دیے تاکہ ان کو کچھ حوصلہ ہو، تسلی ہو، اور پچھلا صدمہ ان کو بھول جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کے دروازے کھول دی، اور پھر ایک ایک صحابی کو جو مال غنیمت حصے میں آیا، ایک ایک آدمی کو 4 اونٹ جو ہے وہ تقسیم کیے گئے، 40 بکریاں یہ تقسیم کی گئی، اور غلام تقسیم کیے گئے جو ان کی خدمت کے لیے تھے۔ لیکن خوش قسمتی ان کی حنین والوں کی، حوازن والوں کی، کہ جو بھاگ گئے تھے، بچ گئے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پچھلی معافی مانگی، آئندہ کے لیے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، تو آپ نے ان کا اسلام اس کو قبول کیا، اور پھر انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ پسند کریں تو ہمارے یہ بچے عورتیں جو قیدی ہو گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں، اور یہ ہمارا ساری جائیدادیں، مال و دولت جو مال غنیمت بن گیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں، پسند کریں تو یہ ہمیں واپس دے دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کافی دن تک تمہارا انتظار کیا اسی نیت سے کہ اگر تم واپس آ جاؤ تو یہ سب کچھ ہم تمہیں واپس دے دیں گے۔ انتظار کے بعد جب تم نہ آئے، مسلمان نہ ہوئے، تو میں نے تقسیم کر دیا ہے، اب تو واپس لینا بغیر مشورے کے مشکل ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے، اگر وہ پسند کریں تو آپ کو واپس دے دیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ دونوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا جانور اور سونا چاندی یہ واپس لے لو، یا اپنی عورتیں اور بچے جو قیدی ہو گئے وہ واپس لے لو، دونوں میں سے ایک چیز، اس کا تم انتخاب کر لو، میں اپنے ساتھیوں کو راضی کر لیتا۔
تو انہوں نے کہا مال و دولت کو چھوڑو، جانوروں کو چھوڑو، ہمارے بچے عورتیں یہ جو ہیں جو غلام بن گئے ہیں، قیدی بن گئے، یہ آپ ہمیں واپس دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حصے کے وہ تمہیں واپس دیتا ہوں اور باقیوں سے مشورہ کرتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کو پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو واپس کر دیا جائے، تو جب آپ نے اپنے حصے کا واپسی کا اعلان کیا تو دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، اس طرح کرتے کرتے سب نے وہ غلاموں کو واپس کر دیا۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اگر کوئی خوشی سے واپس نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بدلے میں ہم اس کو دوبارہ کسی موقع پر اس سے زیادہ غلام دے دیں گے، فی الحال واپس کر دو۔ تو صحابہ کرام نے سب نے کہا کہ ہم بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی معاوضے کے، آپ کے حکم پر، آپ کے کہنے پر، آپ کی پسند پر ان کو واپس کرتے۔ تو اس طرح یہ غزوہ حنین جو ہے، جس میں شروع میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بظاہر شکست ہونے لگی تھی، وہ بھی اس لیے کہ یہ سبق سمجھ آ جائے کہ اصل وہ دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اور بعد میں پھر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کچھ لوگ بھاگ کر طائف کی طرف چلے گئے، وہاں پر ان کے قلعے بنے ہوئے تھے، وہاں مسحور ہو گئے اور سوچنے لگے کہ ہم دوبارہ تیاری کر کے حملہ کریں گے، بدلہ لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ وہاں پہنچ گئے، تو آپ نے گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا ان کے قلعوں کا۔ تو وہ بڑے محفوظ تھے، تیر اندازی کا تبادلہ ہوتا رہا، انہوں نے اپنا اسلحہ جمع کیا ہوا تھا، خوراک لمبے عرصے کے لیے جمع کی ہوئی تھی، تو کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے، واپس جاتے۔ صحابہ کرام نے نہیں کہا کہ ہم ان کو ختم کر کے جائیں گے، مقابلہ کریں گے، بغیر لڑائی کے ہم نہیں جائیں گے۔ تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اگلے دن پھر اسی طرح کوشش کی گئی تو نقصان ہوا، سخت تیر اندازی کی گئی قلعوں کی طرف سے، اندر سے، طائف والوں کی طرف سے، تو اب صحابہ کرام کو نقصان ہوا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو اب صحابہ کرام بھی راضی ہو گئے، اس لیے بغیر جنگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کیا اور واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ یہ طائف والوں کی خوش قسمتی تھی کہ بعد میں کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دے دی، سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جنگ کو ختم کر دیا گیا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے پوری زندگی اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، جانیں پیش کی ہیں، مال پیش کیا ہے، وقت صرف کیا ہے۔ تو یہی سبق ہے ہمارے لیے کہ اسلام یہ اللہ کا دین، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی پوری محنت کریں، اور جو لوگ اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں، ان کا توڑ کریں، اور جو مسلمانوں پر، اسلام کا نام لینے والوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنا، ان کو ظلم و ستم سے روکنا، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے، عام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہوا ہے، اس میں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات آئیں گی،
رکاوٹیں آئیں گی، اس میں امتحان ہے کہ کون اللہ کے سچے دین کے لیے اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے لیے محنت کرنے کی، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔